نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم اني دعوتهم جهارا ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا پارہ 29 سورہ نوح رکوع 1 آیت نمبر 8 تا 14۔ گزشتہ آیتوں میں دین حق سے روگردانی تھی قوم نوح کی، لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے وعلی کل حال مختلف طور طریقوں سے دعوت توحید دی اپنی قوم کو، لیکن قوم نے انتہائی نفرت، بغض، حسد، تکبر کا مظاہرہ کیا۔ پھر بھی حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت کا سلسلہ ترک نہیں کیا، اپنی جدوجہد جاری رکھی اور فرمایا ثم انی دعوتہم جہارا، یا اللہ میں نے تو سرعام دعوت دی اور پورے قوم کو دعوت دی، علانیتاً دعوت دی، خفیہ طریقوں سے انفرادی طور پر بھی دعوت دی، مختلف اوقات میں دعوت دی، مختلف کیفیات میں دعوت دی، سمجھانے کی بھرپور کوشش کی، اور یہاں تک میں نے کہا کہ فَقُولُوا اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، استغفار کی بھی دعوت دی کہ گزشتہ گناہوں کے معافی مانگ لیجئے، گزشتہ گناہوں کے معافی کی دعوت دی، اور استغفار اور دعوت کے ساتھ دنیاوی نفع بھی بتلایا کہ یرسل السماء علیکم مدرارا، اے میرے قوم استغفار کے برکت سے تم پر مسلسل بارش کا نزول ہوگی، اللہ تم پر بارش بھیجے گا اور تمہارے مال اور تمہارے اولاد میں ترقی دے گا، تمہارے باغ لگا دے گا، تمہارے لیے نہریں بہا دے گا۔ اور ظاہر ہے کہ ان نعمتوں کے ذکر کرنے کا فائدہ یہ تھا کہ اکثر طبائع میں، طبیعتوں میں نقد اور جلد حاصل ہونے والے چیزوں کی طلب زیادہ ہوتی ہے۔ در منصور کی روایت میں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ یہ لوگ حد درجہ حریص تھے، دنیا کے بہت حریص تھے، لہذا اس پر یہ شبہ نہ کیا جائے کہ بسا اوقات امور دینی، امور دنیاویہ ایمان اور استغفار پر مرتب نہیں ہوتے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ یا تو یہ وعدہ خاص ہے اللہ کی طرف سے انہی لوگوں کے لیے، اور اگر عام ہے تو قاعدہ یہ ہے کہ موعود سے افضل کوئی چیز کا مل جانا بھی ایفائے عہد ہوتا ہے اور وعدہ سے بڑھ کر ہوتا ہے، لہذا ایمان کامل پر روحانی مسرت، قناعت، رضا بالقضاء ضرور عطا ہوتا ہے، جو ان چیزوں سے افضل بھی ہے، اکمل بھی ہے، بلکہ متاع دنیا اور ان سب چیزوں کا جو اشیاء مذکورہ جو ہے اس کا جو مقصد تھا، بنیادی اور اساسی مقصد، یہ تو دلی سکون ہے، اطمینان قلبی ہے کہ ان کو بندہ تو اسی لیے سہولت چاہتا ہے کہ بندے کو سکون مل جائے۔ آیت مذکورہ سے اکثر علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ گناہوں سے توبہ اور استغفار کی برکت سے
حسب موقع اللہ رب العالمین بارش فرما دے نازل برسا دیتے ہیں، تعلیم نہیں پڑتی، مال و دولت میں بھی استغفار کے برکت سے کثرت حاصل ہوتی ہے، اگرچہ بعض اوقات حکمت الہیہ کے تقاضے اس کے خلاف ہوتے ہیں، مگر عادت اللہ یہ ہے کہ عام لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ توبہ، استغفار اور ترک معصیت سے دنیا کی بلائی جو ہے وہ بھی ٹل جاتی ہے۔ اور اس کے تائید احادیث صحیحہ سے ثابت ہے، بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جس کے نحوست دنیا میں بندے کو پڑ جاتی ہے، بعض گناہ ایسے ہیں جس کی سزا دنیا میں ملتی ہے۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فی حسمہ وسعى فی خرابها اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا لهم فی الدنیا خزي ولهم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، یہ دنیا خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، یہ حضرت نوح علیہ السلام کے کلام کا تتمہ ہے۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی تمہیں کیا ہوا ہے، میری قوم تمہیں کیا ہوا ہے کہ اللہ کی عظمت کے معتقد نہیں ہو، حالانکہ اعتقاد عظمت کے مقتضیات بدرجہ اکمل موجود ہے۔ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، حالانکہ تحقیق کے ساتھ اللہ تعالی نے تمہیں طرح طرح سے بنایا ہے، عناصر اربعہ سے تمہارے تخلیق ہوئے ہیں، غذا سے نطفہ، پھر نطفہ سے ثم من نطفہ ثم من علقہ ثم سواک رجلا، 40 دن نطفہ، پھر 40 دن بعد علقہ لوتڑا گوشت کا ٹکڑا، اور پھر 40 دن بعد کامل و مکمل انسان بنایا۔ مطلب ماں کے پیٹ میں ہر 40 دن بعد، ماں کے پیٹ میں ہر 40 دن بعد، 40 سال کا اگر بتایا تو معافی چاہتا ہوں، ہر 40 دن بعد انقلاب آتا ہے، اور 3 چلے یا 4 مہینے کے مکمل ہونے کے بعد انسان کامل و مکمل ہو جاتا ہے۔ مطلب مختلف صورتوں سے گزر کر ایک مکمل انسان بنایا ہے، جو کہ انسان کے ذات کے متعلق خود ایک دلیل ہے، واضح دلیل ہے، اور جس کو کہا جاتا ہے دلیل انفسی، وفی انفسکم افلا تبصرون۔ وہ کون سی جہاں ہے جہاں جلوہ محبوب نہیں، شوق دیدار اگر ہے تو نظر پیدا کر۔ فرمایا ثم انی دعوتہم، پھر بلا شبہ میں نے ان کو بلایا جہارن بلند آواز سے، ثم انی اعلنت لہم، پھر میں نے علانیتاً کہا ان سے، واسررت لہم اسرارا، اور میں نے پوشیدہ سمجھایا انہیں چھپا کر، فقلت، پس میں نے کہا استغفروا ربکم، مغفرت مانگو اپنے رب سے، انہ کان غفارا، بے شک وہ ذات بڑا بخشنے والا ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا، یرسل السماء، وہ برسائے گا آسمان سے، علیکم تم پر، مدرارن مسلسل بارش، وَيُمْدِدْكُمْ اور مدد کرے گا تمہاری، بِأَمْوَالٍ مالوں سے، وَبَنِينَ اور اولاد سے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ بنا دے گا تمہارے لیے باغات، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا بنا دے گا تمہارے لیے نہریں، مَا لَكُمْ تمہیں کیا ہو گیا، مَا لَكُمْ کیا ہو گیا تمہیں، لا ترجون للہ وقارا کہ تم یقین نہیں رکھتے اللہ کی عظمت کا، وقد خلقکم اطوارا حالانکہ اللہ نے پیدا کیا ہے تمہیں اطوارا کئی مراحل میں۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم۔
اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وصلى الله تعالى على خير خلق محمد واله واصحابه اجمعين.